نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ذات درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا اور آپ کے آل و اصحاب کا سچا چاہنے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ ہم اور آج جو جمع ہوئے ہیں حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین والمسلمات حضرت مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت پر آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق 13 رجب کو جمعہ کے دن پیدا ہونے کا روایت تاریخ میں ملتا ہے، اور اس باب میں اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں ہے۔ اس باب میں کوئی حدیث متواتر کی حاجت نہیں ہے کہ یہ ایسا عقیدہ کہ جس کے ماننے سے انسان ایمان اور اعتقاد کے اعتبار سے سلامت رہے گا ورنہ اس کے دائرے سے نکل جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تاریخ سے ہی اس کے لیے ذکر مل جانا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ جس کسی کو حاجت ہے وہ ڈھونڈتے رہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم کسی کو جبر نہیں کرتے کہ انہی تاریخوں میں آپ ذکر ولادت منائیں، اور نہ وہ ہم پر جبر کر سکتے ہیں کہ ان تاریخوں میں ذکر ولادت نہ منائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ نعمت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائی ہے، اور اس محبت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دین کا سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے اور طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، ضابطہ شریعت کا۔ کسی کے تاریخ ولادت یا تاریخ وصال کے لیے حدیث متواتر سے ثبوت ملنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں ذکر مل جانا ہی کافی ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں تاریخ کے طلب میں غلو کرتے ہیں۔ رہی بات اس مسئلے پر، پچھلے بیانات میں ہمارے پچھلے سال بھی سیر حاصل گفتگو ہو چکی۔ حضرت مولا کائنات کے کعبۃ اللہ شریف میں ولادت پانے پر بھی سیر حاصل گفتگو ہو چکی، اور اس پر دلیلوں کو ہم نے پیش کر دیا سینکڑوں کتب سے۔ الحمدللہ ان مسائل میں بار بار گفتگو کر کے وقت کو ضائع کرنے کی حاجت نہیں۔ ہاں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے، اپنے عقیدت کو مضبوط کرنے کی حاجت ہے۔ جن کو خدا نے ہمارا رہبر بنایا ہے، جن کو حق کی پہچان و علامت بنایا ہے، ان سے محبت اور ان سے عقیدت ہمارے دلوں میں مضبوط ہونی ہے۔ اس لیے ان کی فضیلتیں، ان کی خصوصیات، ان کے خصائص، ان کے فضائل، ان کے کمالات جو خدا و رسول نے بیان فرمائے ہیں، ان کمالات کو سننے سنانے میں ہمیں دوہرا فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن ہند فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور عظیم فرد اہل بیت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت اذا سألت رسول اللہ اعطانی و اذا سکت ابتدأنی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا تھا، اگر میں کچھ مانگ لیتا تو رسول اللہ مجھے ضرور عطا فرما دے، اور اگر میں کچھ نہیں مانگتا خاموش بیٹھا رہتا تو سرکار مجھی سے ابتدا فرما. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا، امام نسائی نے بھی روایت فرمایا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن ہے، درجہ حسن کو پہنچنے والی حدیث ہے. حضرات صحابہ کرام کے جمع غفیر میں اہل بیت اطہار کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص نظر کرم فرماتے تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرماتے، اور سرکار سے سوال کر لیتے مولا تو سرکار انہیں ضرور عطا فرما دیتے، اور نہ مانگتے ہوئے خاموش بھی بیٹھے رہتے اس سے سرکار انہی سے ابتدا فرما دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت مولا علی کس قدر محبوب تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا یوم الطائف فانتجاہ فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انتجیته ولكن اللہ انتجاه. فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت امام ترمذی نے روایت فرمایا، امام ابن عاصم نے روایت فرمایا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے روایت فرمایا کہ طائف کے دن، یعنی جس دن طائف کے معاملات پیش آئے، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کو اپنی بارگاہ خاص میں خاص موقع عطا فرمایا، اور خاص ان کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی اس طرح کہ ایسی گفتگو کہ کوئی دوسرا ان کے علاوہ سن نہیں سکا، کوئی تیسرا شخص ان کی گفتگو کو سن نہیں سکا. جیسے کان کے قریب میں کچھ خاص بات کسی خاص شخص سے کی جاتی ہے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. خاص گفتگو ہوتی رہی، کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی. صحابہ نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سے خاص گفتگو کو کافی طویل فرمایا. رسول اللہ نے خاص جو گفتگو کی وہ بہت زیادہ وقت تک کے گفتگو کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو جواب نہ بھی دیتے، چاہتے تو نہ بھی بتاتے، چونکہ صحابہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ نے عصمت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ارے میں نہیں گفتگو کر رہا تھا، وہ تو خدا کی گفتگو ان سے ہو رہی تھی. مطلب کیا ہے؟ وہ تھی جو پہنچائی گئی، خدا جس بات کا پہنچانا مقصود رکھتا اس بات کو پہنچایا گیا. خدا حکم کے جو بات پہنچانا چاہتا تھا اس بات کو میں نے پہنچایا ہے. پتہ یہی چلتا ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں جدا ہیں، مگر قرب کا حال یہ ہے کہ علی مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا قرب خاص انہیں حاصل ہے، دیکھنے میں تو جدا نظر آتے ہیں مگر قرب اور بیعہ متصل بین آباد مصطفیٰ پر جب نظر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کے اتنے قریب ہیں کہ اس قرب کو ہم جدا نہیں کہہ سکتے ہیں. دیکھنے میں جدا ضرور ہے مگر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے. یہ متصل بانعامات الہیہ، متصل بانعامات مصطفیہ، یہ حال ہے ان کا کہ رسول اللہ نے فرمایا ارے میں اپنی خواہش سے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں ان سے وہی گفتگو کر رہا ہوں جو خدا کی مرضی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ راز تو قیامت کو کھلیں گے، جو کس رازوں سے ان پر اللہ کے رسول نے پردہ اٹھایا
اور کیسے عقدوں کو حل کیا، کیسے اکرامات فرمائے، کیسے انعامات فرمائے اور کیسی چیزوں کا علم دیا، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا حدیث میں ہے کہ سرکار نے کافی طویل گفتگو کے بعد فرمایا گیا، کافی طویل گفتگو ہوئی تو سرکار نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ خدا نے خود سرگوشی فرمائی۔ مطلب کیا ہے؟ خدا معاذ اللہ کسی جسم میں آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی سے میں نے گفتگو کی ہے، اللہ کی خواہش، اللہ نے جو گفتگو جتنی دیر ان سے کرنا چاہا میں نے وہی گفتگو اتنی دیر ان سے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص مقام۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی یا علی لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال علي بن المنذر قلت لضرار بن صخر ما معنى هذا الحديث قال لا يحل لأحد يستطرقه جنبا غيري وغيره رواه الترمذي والبزار وابو يعلى وقال ابو عيسى هذا حديث حسن۔ یہ بھی حدیث حسن ہے۔ امام بزار نے روایت فرمایا، امام ابو یعلا نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے روایت فرمایا، علاوہ اس کے دیگر محدثین نے بھی روایت فرمایا۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، سوائے میرے اور تمہارے کسی کو اس مسجد میں جنوب کی حالت سے گزرنا روا نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ حضرت ابن علی ابن المنذر نے سوال کیا، پوچھا ضرار ابن سرت سے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ آپ نے بتایا کہ معنی اس کا یہ ہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی، تمہارے اور میرے علاوہ اس مسجد سے جنوب کی حالت میں کوئی گزر نہیں سکتا، یعنی وہ شخص جس پر غسل فرض ہو گیا ہو وہ فرد مسجد میں جا نہیں سکتا۔ ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر اگر غسل فرض ہو جائے تو ہم مسجد میں جا نہیں سکتے ہیں، جانا ہمارے لیے حرام ہے، گناہ ملتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول کی بات تو بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے جلیل القدر برادر، آپ کے جلیل القدر صحابی، آپ کے جلیل القدر داماد حضرت مولا علی کا یہ حال ہے کہ ان کو بھی اس حال میں مسجد میں جانا روا رکھا گیا۔ اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح۔ علی، جب تم علی کی طرح نہیں ہو سکتے تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تم علی کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ علی تو علی ہیں، ان کے شہزادوں کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے شہزادے حسنین تو حسنین ہیں، ان کے شہزادے کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کہاں نبی کی شان، کہاں نبی کا مرتبہ بلند و بالا؟ وہ مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ لا یعرف حقیقت الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، یہ شان مصطفیٰ کی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو میرے آقا و مولا مصطفیٰ آپ کا ہی مرتبہ ہے، آپ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ آپ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں قالت بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیشا فیہم علی قالت فسمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا رواہ الترمذی والطبرانی وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ اب دیکھیں حال یہ ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ لوگ زمانے میں اس زمانے میں بھی حضرت علی سے جلتے تھے، آج کے زمانے میں بھی لوگ علی سے جلتے۔ جلنے والوں کی خاص پہچان رسول اللہ نے بتا دیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کے نفاق کے پردے میں چھپے ہوئے تھے،
آج بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کے نفاق کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، مگر چھپے ہوئے کو اجاگر رسول اللہ نے کر دیا، فرما دیا علی سے جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، جو نفاق والا ہوگا وہ منافق ہوگا، وہ کبھی محبت کر ہی نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ روایت کیا ہے حضرت ام عطیہ سے؟ اب یہ حدیث بھی کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے جب بھی کوئی حدیث فضائل اہل بیت بالخصوص حضرت مولا علی کے شان میں کوئی فضیلت والی حدیث آ جاتی ہے تو ان کے پیٹ میں پتہ نہیں کیسے اینٹھن شروع ہو جاتی ہے، یہ حدیث کی سند کو دیکھنا پڑے گا، وہ دیکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ گانے بہت یاد آتے ہیں مگر اس سے سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے پیٹ میں جو کیڑے کل بلا رہے تھے وہ ایسے ہی نہیں بلکہ تیری عقل میں فرق آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ تو شان ان کی مسلم ہے کہ کوئی حدیث بیان میں تیرے علم میں آئے نہ آئے، علی کی شان کو خدا و رسول نے بلند و بالا علم میں آ جانے سے ان کے حدیث کی سند صحیح ہو جانے سے فضیلت ہے نہیں، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے۔ جن کو خدا نے شان دینے والا بنایا، جن کو خدا نے نعمتوں کو بانٹنے والا بنایا، اس نعمتوں کے بانٹنے والے نبی سرور پیغمبر نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، اس شان کا رتبہ تو کوئی آج سمجھ نہیں سکتا۔ وہ انتظام 20,000 صحابہ کے جنت غفیر میں جب اعلان ہوا من کنت مولا علی کا مولا، بتائیں گے علی ہمارا مولا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دعا کرتے ہوئے سنا، سرکار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، فرماتے اے اللہ مجھے اس وقت تک کے دنیا سے جانا نصیب نہ کر، یعنی مجھے اس وقت تک کے موت کے دروازے سے گزرنے کا موقع نہ دے جب تک کہ میں علی کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یعنی سرکار نے ایک جنگ میں ایک لشکر کے ساتھ حضرت مولا علی کو بھیجا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ سرکار انہیں دیکھنے کی خواہش فرماتے، سرکار انہیں دیکھنے کی خواہش میں اپنی زندگی کو طویل کرنا چاہتے ہیں۔ محبت ایسی ہے جب نوازتے ہیں وہ نوازشوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو نوازے جاتے ہیں وہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو محروم ہیں وہ کیا جانیں گے، جو مطرود ہیں وہ کیا جانیں گے، جن کا کچھ عطا پتہ ٹھکانہ ہی نہیں وہ 1400 سال بعد والے کیا جانیں گے۔ وہ مرتبہ تو خیبر سے پوچھو کہ علی کا کیا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ تو بدر کے میدان سے پوچھو علی کا مرتبہ کیا ہے، وہ خندق کے چوتھے میدان سے پوچھو علی کا مرتبہ کیا ہے۔ علی وہ ہے جن کے نام سے خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ حال ہو گیا لوگوں کا کہ بھی آج حدیثیں سنائی جا رہی ہیں جہاں حضرت علی کی شان میں یا حضرت علی کے فضائل و مناقب میں کچھ روایتیں آتی ہیں، تو آج حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو آج سے پہلے بخاری کے صحت پر ڈنکا پیٹا کرتے تھے آج یہ بول رہے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر بھی بہت کچھ کم و بیشیاں ہو گئی، جو بہت کچھ اس کے اندر خربرد ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ جو ڈنکا جو پیٹا جاتا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا، اس کو کہاں رکھو گے؟
اپنے بڑے بڑے جنہوں نے بھی لیا ہے، جنہوں نے بھی بتایا ہے، ان کے بیانات کو اور ان کی تحریرات کو کہاں رکھو گے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عقل کا جو اندھا من ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ الٹی مت ماری جاتی ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا اپنے اوپر آ رہا ہے، وہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بخاری میں کیڑے نکالنے لگ گئے۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ آج یہ لوگ امام بخاری کے علم حدیث پر جرا کرنے والے ہو گئے۔ وہ امام جسے امام بخاری کہا جاتا ہے، جن کی جلالت علمی کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ان کے علم و مرتبے کو مانتے ہیں، آج تک جو ان کا نام لے کر کے جیتے آئے ہیں، وہ لوگ ان کی شان میں بولنے کی بجائے اب یہ بولنے لگ گئے ہیں کہ بھئی اس میں بھی کچھ کم و بیشی ہو گئی ہے، تو پھر خرد برد ہو گیا ہے، تو اس کی جو حفاظت، جو سندیں چلی آ رہی ہیں، جو اجازتیں لے کر کے آ رہے ہیں، جو ہر سال مدرسے میں پڑھ کے ختم کر کے آ رہے ہیں، کیا وہ بھٹکا ہوا ختم کر کے آ رہے ہو یا کسی کا ادھر کا ادھر گھسایا ہوا پڑھتے چلے آ رہے ہو؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے ان کے، اللہ ہی جانے۔ مگر ایسوں کی بولی سے ہمارے عشق میں کچھ فرق نہیں آتا ہے، بلکہ ہمارے عشق میں اس قدر مضبوطی آتی ہے اللہ نے اللہ نے ہمیں حضرت علی کے ساتھ فرمایا، ان کی محبت کو ہمارے دل میں رکھا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت امام طبرانی نے روایت فرمایا ہے، امام حاکم نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ اب فرمان کیا ہے؟ عن علی، حضرت مولا علی خود راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ واعتق بلالا من ماله، رحم اللہ عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له صديق، رحم الله عثمان تستحيه الملائكة، رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيث دار۔ یہ فرمان کیا ہے؟ ترمذی شریف میں ہے، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے چاروں خلفاء کا ذکر فرما رہے ہیں، خلفاء راشدین کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں، عمر فاروق کا ذکر فرما رہے ہیں، ذو النورین کا ذکر فرما رہے ہیں، فاتح خیبر حیدر کرار کا ذکر فرما رہے ہیں، کیسا ذکر فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے، یعنی برکتیں نازل فرمائے، انعامات کو کثیر فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ہر خیر سے انہیں نوازے، ہر عظمت سے انہیں نوازے۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرماتے وحملنی الی دار الہجرہ، اور انہوں نے مجھے دار الہجرت کی طرف اٹھا کر کے لے گئے، مجھے لے گئے۔ آپ جانتے ہوں گے ہجرت کی راہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار ثور پر جب چلنے کا موقع آیا تھا، غار حرا ایک غار ہے جہاں قرآن اترا تھا، غار ثور ایک غار ہے جہاں ہجرت کی رات میں رسول اللہ سفر فرماتے وہاں گئے تھے۔ ہزاروں فٹ کی اونچائی ہے، ہزاروں فٹ کی اونچائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو کاندھے پر اٹھا کر کے اس پہاڑ پر قدم رنجا فرمایا۔ خالی آدمی پیدل چلنا دشوار ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے وہاں تک کا سفر فرمایا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں حضرت بلال یہ غلام تھے، ان پر ظلم ہوا کرتا تھا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، انہیں خریدتے ہیں اپنے مال سے اور انہیں آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، حضرت عمر پر رحم فرمائے کہ ہمیشہ حج کرتے ہیں،
اگرچہ وہ کڑوی ہو، اسی لیے وہ اس حال میں ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی بات کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ وہ حق بات بولتے ہیں، سننے والے کو کڑوی لگے نہ لگے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے دوستی کرنے سے کتراتے ہیں، سچی بات بول دیتے ہیں، آئینہ دکھا دیتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ان سے دوستی کرنے کتراتے ہیں۔ یہی وہ حضرت عمر فاروق ہیں جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہوں علی کے مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا انی اللہ کا یا ابن ابی طالب اصبحت وانت مولا کل مومن ومومنۃ، مبارک ہے ابو طالب کے بیٹے، آپ سے صبح و شام مومن مرد اور کے مولا بنا دیے گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر جو بھی بولتے ہیں وہ حق ہی بولتے ہیں، وہ بات ان کی زبان سے نکلی ہے۔ اگر آپ خلفائے راشدین کی تعلیم پر چلنے کا تو اس بات کو مان کر کے محبت مولا علی کو دل میں بساؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت ہے اور کیسے حقانیت کی دلیل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان پر اللہ تعالیٰ برکت رحمت نازل فرمائے، ان سے حضرت عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اور پھر حضرت مولا علی کا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ علی پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، فرماتے ہیں پھر اللہم اجر الحق ما هو فی صدار، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ فرما دے، علی جدھر کو ادھر فرما دے۔ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ علی جدھر حق ادھر۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت علی کی محبت میں زندگی جیتے ہیں، تو یہ حق پر جڑے ہونے کی، حق پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارے بچوں کو علی سے محبت کرنا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ خدا ہمیں دعوت سے ان کی گھٹی میں علی کی محبت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں علی کا نام تو مسئلہ جاتے ہو بے چین ہو جاتے ہو۔ آپ کی بات کیا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں، ہم اس کو یہ بندے ہیں جو بنائی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کچھ اور تو تمہیں لگتا ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہم انہیں حاصل ہونے کا سبب کرتے ہیں، لیکن اوپر گھومتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حبشی ابن جنادہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی منی وانا من علی ولا يعدی عنی الا انا او علی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن و صحیح ہے، چھوٹے درجے کے ضعیف حدیثوں کا بیان نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی حدیثوں کا بیان ہے، اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی شخصیت کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مرتبے کا بیان ہے، اعلیٰ لوگوں کے لیے اعلیٰ شان اعلیٰ صفات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میری طرف سے جو عہد و پیمان ہے، میری طرف سے جو کچھ بھی دیا جانا ہوگا وہ یا تو میں دوں گا یا تو علی دیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ حضرت رسول اللہ کا فرمان کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، لا یعطی عنی الا انا او علی، میرے طرف سے یا تو میں خود دوں گا یا میرے طرف سے علی دے سکتے ہیں، میرے طرف سے تیسرا نہیں دے سکتا، یا تو میں خود دوں گا
یا تو پھر علی دیں گے، کیوں؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب رسول اللہ نے مواخات قائم فرمایا، صحابہ کے درمیان مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے درمیان ایک دوسرے کے بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس وقت کیا قال آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی فجاء علی تدمع عیناہ، جب رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان مواخات یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو حضرت علی حاضر خدمت ہو گئے اور ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کر دے یا رسول اللہ آخیت بین اصحابی کا ولم تؤاخی بینی و بین احد، آپ نے اپنے سارے صحابہ کے درمیان بھائی کا رشتہ قائم فرما دیا، بتا دیا یہ آپ کے بھائی ہیں تو ان کے بھائی ہو گئے، یہ آپ کے بھائی ہیں تو ان کے بھائی ہو گئے، سب کے بھائی بنا دیے گئے، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له رسول اللہ نے ان سے کہا التعقی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں میں اپنا بھائی بیان کرتا ہوں، تم یہاں بھی میرے بھائی وہاں بھی میرے بھائی۔ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا، امام حاکم نے روایت فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن قرار دیا صحیح ثقہ کے، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی مستند کتابوں سے اس کا بیان پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ڈھکی چھپی نہیں ہوتی ہے، وہ تش تش بام ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، حقیقت روشن ہوتی ہے۔ جیسا سورج کے طلوع ہونے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے حق کے آشکار ہونے کے لیے کوئی حاجت نہیں رکھتی ہے، کوئی چیز کا وہ حق اندازہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا، وہ روشن ایسا آفتاب ولایت ہے کہ جن کی حقانیت ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم عشق میں ڈوب کر کے یہ کہتے ہیں وادی علی کی ہے، وہ ہے ہمالیہ علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ علی کا ہے۔ کوئی ایسی وادی، کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا سمندر، کوئی ایسا فضا آسمان کا حصہ نہیں جو حضرت علی کی شان سے واقف نہیں، حضرت علی کے مرتبے سے واقف نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس پر نگاہ ولایت حضرت علی کی نہ پڑی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے پتہ کیا چلتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ان محبتوں سے نوازتے، اور بتا رہے ہیں کہ علی سب کے بھائی تو سب ہیں، مگر تمہارے بھائی وہ ہیں جن کے لیے سب کو بنایا گیا۔ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی؟ آسمان کس کے لیے بنایا گیا؟ زمین کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ ساری کائنات کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ خلق الخلق لواعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، اے میرے حبیب میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا ہو تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے دکھا دیا جائے۔ رب کا اعلان ہے کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا علی سب کے بھائی سب ہے، تم میرے بھائی ہو، میں وہ ہوں جس کے لیے سب کو خدا نے بنایا۔ ساری کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا، کیسا بھائی خدا نے عطا فرمایا، اور کیسی عظمت کا صحرا ان کے سر پر خدا نے سجایا، کیسا بلند و بالا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ہماری عقل حیران، ہماری سمجھ حیران ہے کس طرح شان اللہ نے انہیں بخشی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللہم ائتنی باحب خلقک
إليك يأكل معي هذا الطير فجاء علي فأكل معه. امام ترمذی نے بھی روایت فرمایا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا. حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندہ پکا ہوا حاضر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تیرے مخلوق میں سب سے زیادہ جو تجھے محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے والا ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی، اے اللہ جو پوری مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے. حضرت انس ابن مالک کیا فرماتے ہیں؟ فجاء علی، حضرت مولا علی تشریف لائے اور رسول اللہ کے ساتھ اس پرندے کو تناول فرمائے. پتہ کیا چلتا ہے؟ محبوب رب ذوالجلال حضرت مولا علی. اللہ کی مخلوق میں جو اولو العزم ہے ان کا مرتبہ بلند و بالا ہے، وہ مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، مگر محبوبیت کا بھی ایک مقام ہے. حسب گردہ وہ مقام ہوتا ہے. اللہ کے رسول بھی محبوب رب العالمین ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں اور یہی فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا ایسے کو بھیج جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا مخلوق میں. علی کو بھیجا جاتا ہے، علی رسول اللہ کے ساتھ تناول فرماتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حضرت علی کے آنے جانے کا حال کیا تھا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں عن ابن نجی قال علی رضی اللہ عنہ کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، مدخل باللیل ومدخل بالنہار فکنت اذا دخلت باللیل تنحنح لی. امام نسائی نے، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں دو ایسے وقتوں پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا. دن میں ایک وقت اور رات کا ایک وقت تھا. اس وقت پر میرے علاوہ کوئی نہیں. حضرت علی ایسے وقت پر جاتے جب ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. تو وہ وقت کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جانے کا. آپ فرماتے جب میں کبھی رات میں پہنچتا تو سرکار اگر اس وقت پر نماز پڑھ رہے ہوتے، میں دروازے پر پہنچ جاتا تو رسول اللہ کھنکار کر کے مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرماتے تھے. سوچنے کی باتیں دیکھیے، اللہ کے رسول کو کیسے محبوب ہے، اللہ کے رسول کو حضرت علی کیسے محبوب ہیں. رسول اللہ نماز ادا کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات کر رہے نہیں. رسول اللہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے محبوب جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ حالت نماز میں انہیں کھنکار کے اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ کمرے میں داخل ہو جاؤ. ایک ایسا خاص مقام، ایک ایسے خصائص ہے، یہ کیسی خصوصیت ہے کہ جس کا آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ہم بھی یہی کہیں گے کہ حضرت علی کی شان اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو خدا نے سمجھ عطا کی. عام لوگوں کی سمجھ سے تو بالا تر وہ مقام ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جو شان انہیں بخشی ہے، جو احادیث و آیات کو ہم سنتے پڑھتے چلے جائیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو نوازشات سے نوازا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، سرکار جب دنیا سے جانے والے تھے، سب سے آخر میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیما کیے وہ ذات کون ہے؟ وہ حضرت مولا علی کی ذات. فرماتے کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں والذی احلف بہ، یعنی خدا کی قسم. حضرت ام سلمہ خدا کی قسم اٹھا کر کے بیان فرما رہے. فرماتے ہیں کہ کان علی اقرب الناس عہدا برسول اللہ، لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اعتبار سے سب سے قریب ترین شخصیت حضرت مولا علی کی ذات ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کے آپ بیان فرما رہی.
اور اس کے بعد پھر آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ بات کیا ہے؟ قال عدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة بعد غداة یقول جاء علی مرارا، ہم رسول اللہ کی عیادت کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ علی میرے پاس ملنے کے لیے بہت مرتبہ آئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس علی ملنے کے لیے میرے سے بہت مرتبہ آئے۔ فظننت ان له الیہ حاجہ، فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں وَأَظُنُّهُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ، ہم نے گمان کیا سرکار نے انہیں کسی کام سے بھیجا تھا، اس کی خبر دینے کے لیے وہ سرکار کی خدمت میں آئے تھے، اور اسی چیز سے وہ خدمت میں اس خبر کو پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی اثناء میں پھر حضرت علی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ بھئی کوئی خاص بات ان کو کرنی ہے، اس لیے وہ آ رہے ہیں اور رک جا رہے ہیں، آ رہے ہیں رک جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھئی ہماری موجودگی ہے، وہ خاص کام، وہ ذمہ داری جو رسول اللہ نے انہیں سونپی تھی، اس کو اس خاص طریقے سے پورا کرنا ہے جس خاص طریقے سے ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے سوچا اور کمرے سے نکل کر کے باہر چلے گئے، میں دروازے کے سب سے زیادہ قریب بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا حضرت علی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کے کان سے قریب اپنا منہ لے گئے اور سرکار سے گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جو گفتگو ان کو کرنی تھی اس گفتگو کو وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دن دنیا سے رخصت فرمائے، یعنی سرکار سے آخری وقت پر جو عہد و پیمان ہوئے، وہ راز و نیاز جو آخری وقت پر کیے گئے، وہ راز و نیاز کرنے والی شخصیت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبتوں سے نوازا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں، فرماتے قال اشتکا علی الناس قال فقام رسول اللہ فینا خطیبا فسمعته يقول ایها الناس لا تشکو علیا فوالله انه الاحسن في ذات الله او في سبيل الله، رواه احمد والحاکم، وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا، امام احمد نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ لوگ حضرت علی کی شکایت لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، شکایت کرنے لگے، رسول اللہ سے حضرت علی کی شکایت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ نما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں علی کی شکایت نہ کیا کرو، علی کی شکایت نہ کیا کرو۔ گویا کہ تم سرکار فرما رہے ہیں تم نے علی کو جانا ہی نہیں ہے، تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ علی تم میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ پر قائم رہنے والا، اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ گویا کہ بتا دیا تم خوف خدا اور خشیت کا نام جو بیان کر رہے ہو، کسی مسئلے میں اختلاف کر رہے ہو، علی کی شکایت کر رہے ہو، وہ تم سے زیادہ جاننے والا بھی ہے، وہ تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا بھی ہے۔ گویا کہ بتایا گیا کہ تمہاری پہنچ علی کے فہم و فراست تک نہیں پہنچ سکتی، تمہارا استدلال، تمہارا استنباط علی کے استدلال و استنباط تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اس پر خاص رحم فرمایا۔ کیسے نہ ہو، جن کی نگاہوں نے سب سے پہلے دیکھا تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ، جن کی زبان نے سب سے پہلے کچھ چکھا تو مصطفیٰ کے لعاب کو دیکھا۔ پتہ یہی چلتا ہے مصطفیٰ کے دیدار سے زبان سے مصطفیٰ کے لعاب کو عطا فرمایا۔
پھر فرماتے ہیں جب سرکار کبھی ناراض ہوتے، غضب کی حالت میں ہوتے، تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار کے سامنے چلے جائے، کچھ گفتگو کر لے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب لم یجتری احد منا ان یکلمہ الا علی۔ جب سرکار کسی بات پر ناراض ہو جاتے، ہم میں سے کوئی سرکار سے گفتگو کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ اس غضب کے حال میں سرکار سے کچھ گفتگو کر لے۔ اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ شیر خدا حضرت مولا حقیقی تھا۔ رسول اللہ حالت غضب میں بھی جن پر توجہ فرما لیں، حالت غضب میں بھی جن پر رسول اللہ محبت و شفقت سے سرفراز فرما دیں۔ یہ حدیث بھی کیا ہے، امام حاکم نے اس کو حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا، امام طبرانی نے بھی روایت فرمایا اور امام حاکم نے بھی روایت فرمایا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ ایسے ہی دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عليا مبعثا فلما قدم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله وجبريل عنك راضون۔ فرماتے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی ذمہ داری سے بھیجا، جب اس ذمہ داری کو پورا کر کے واپس لوٹتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت سناتے، خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں، اے علی خدا تم سے راضی ہے، اور پھر اتنے پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا خدا کا رسول بھی تم سے راضی ہے۔ پھر اتنے پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا جو خدا کے رسول پر وحی لے کر آتے ہیں جبرائیل بھی تم سے راضی ہے۔ فرمایا علی خدا بھی تم سے راضی ہے، رسول بھی تم سے راضی ہے، جبرائیل بھی تم سے راضی ہے۔ حضرت علی کی رضا کو کیسے بیان فرمائے۔ اب اس حدیث سے چند استدلال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو ادھر ادھر 40-50 دن چکر کاٹتے کاٹتے جن کے پیر تھکتے نہیں ہیں، پل کھس جاتے ہیں، پیٹ بھرتا نہیں، وہ لوگ بولتے ویسے میں اللہ راضی ہونا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی راضی ہی نہیں ہونا ہے، اس کا کوئی خیال ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس اللہ ہی راضی ہونا ہے۔ ارے عقل کے اندھے، بے شک اللہ ہی راضی ہونا ہے، اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے، مگر اللہ کی رضا اللہ والے کی رضا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اس کا بیان اس حدیث سے ملتا ہے۔ جبریل بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ حضرت مولا علی کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جن سے جبریل بھی راضی ہے، جن سے رسول بھی راضی ہیں۔ اب اس کو ہم دیکھیں، اس حدیث کے الفاظ کو ہم دیکھیں تو دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضرت جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، رب ذوالجلال، رب تو خالق کائنات ہے، مصطفیٰ پیارے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام انبیاء و رسولوں کے سردار ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، امام اولین و آخرین ہیں، نبیوں کے سرور ہیں، خدا کے ایسے محبوب ہیں کہ ان سا کوئی محبوب نہیں، خدا کے ایسے برگزیدہ پیغمبر کے ان سا کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک مرتبہ انبیاء اکرام کی عظمتوں کا ذکر کر رہے تھے، کہا کہ ایک صحابی نے کہا آدم صفی اللہ، ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، ایک نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، ایک نے کہا داؤد خلیفۃ اللہ، ایک نے کہا عیسیٰ روح اللہ۔ سرکار صحابہ کے یہ بیان کو سنتے آ رہے ہیں، یعنی عظمت انبیاء کا بیان صحابہ کرام کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، گویا کہ انہیں سنا رہے ہیں، بتاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے۔ بے شک انبیاء کا ذکر خیر و برکت والا ہے، یہ مطلب شان ہے، مگر سنو میری شان تم نہیں سمجھ سکتے، میری شان تو میں سمجھتا ہوں یا میرا سمجھ سکتے۔
फरमाते हैं आदम सफीउल्लाह आदम सफीउल्लाह है, वो सफीउल्लाह है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बेशक वो खलीलुल्लाह है। मूसा कलीमुल्लाह है, बेशक वो कलीमुल्लाह है। दाऊद खलीफतुल्लाह है, बेशक वो खलीफतुल्लाह है। ईसा रूहुल्लाह है, बेशक वो रूहुल्लाह है। वअना हबीबुल्लाह वला फखर, मैं तेरा हबीब हूँ, अल्लाह खुदा के हबीब ऐसे कि जिसके मकाम हबीबियत को खुद पैगंबर ने बयान फरमाया, खुद रसूल खुदा ने बयान फरमाया, वो उनसे राजी है। जिब्रील वो हैं जिन्हें सिदरा का मकीन कहा जाता, रूहुल अमीन कहा जाता, तमाम मलाइका के सरदार जिन्हें मनाया गया, वो जिब्रील हजरत अली से राजी, रसूलुल्लाह हजरत अली से राजी, और रब्बे कायनात अली से राजी है। पता क्या चलता है? खुदा क्या, रसूल खुदा, वो जिब्रील जिससे राजी, पूरी कायनात उनसे राजी है। यही वजह है कि कायनात के जर्रे जर्रे में अली की मोहब्बत को उतारा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अली को बहुत बुलंद व बाला मकाम अता फरमाया गया। हजरत अबी बरज़ा रिवायत करते हैं, आप फरमाते सुने, आजकल का एक माहौल बना हुआ है, जहां हम हजरत अली का जिक्र करते हैं वहां लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं, वसवसे पैदा हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे उनके दिल में खतरात आ जाते हैं। अरे भला हक को अपनाने से कभी आदमी बिगड़ सकता है? जब हजरत रसूलुल्लाह ने हजरत अली को की अलामत बता दी है, हक की पहचान बना दी है, अली जिधर हक ऑर्डर कर दिया गया है, तो भाई हम उधर जिधर अली, अली जिधर, अली के सारे गुलाम उसी तरफ था। वो जो बोले उनकी तस्लीम, वो जो बताए वही हमारा अदा, वो जैसे चले वैसा हमारा। और हमें क्या है, इसलिए कि रास्ता हमें सिराते मुस्तकीम का मिल चुका। वो शख्सियत अलामत हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने हमें दे दिया है। अब हम उसी पर नजर रख के सीधे नाक के चलते चले जाएंगे। हमें न रास्ते का खतर है, न कोई फिक्र है। हम अपने मौजा पर रखते, क्योंकि खुदा के रसूल ने मौजा बनाया, और वो अपने चाहने वालों पर बड़ी नजर रखते हैं। वो अपने चाहने वालों पर बड़ी नजर रखते हैं। वाकया सुनाऊंगा, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो अपने चाहने वालों पर बड़ी नजर रखते हैं। हम जो कहते हैं वो अपने दिल से लगा के नहीं कहते हैं, उसकी सनद रख के कहते हैं। हवाओं पर उड़ने वाली बोलियां नहीं होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बोली को हम बयान करने वाले। हजरत अबी बरज़ा रिवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यनअक़िदु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बअतिन अन जसदिही फीमा अबलाहु व उम्रिही फीमा अफ़नाहु व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व अन हुब्बि अहलिल बैति फ़क़ील या रसूलल्लाह फमा अलामतु हुब्बिकुम फज़रब बियदिही अला मन तबिअ बिहिन। इमाम तबरानी ने इस हदीस मुबारक को रिवायत फरमाया। हदीस क्या है? हजरत अबू बरज़ा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आदमी के दोनों कदम उस वक्त तक अगले जहां में नहीं पड़ते जब तक कि उससे चार चीजों के बारे में सवाल ना किया जाएगा। यानी सिराते मुस्तकीम पर कदम मजबूत नहीं बन जमेंगे। आपके जो पुल सरात पर गुजरना है वहां कदम आपके मजबूत जमेंगे नहीं। जो इनामात का ठिकाना जन्नत में पहुंचना है वहां आपके कदम मजबूत जमेंगे नहीं। कब तक? जब तक के
آپ سے چند چیزوں سے متعلق سوال نہ کر لیا جائے. سوال جب تک کہ ہو نہ جائے گا اس وقت تک کہ آپ کے قدم جم نہیں سکتے. یعنی آپ کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا ہوگا, کدھر پھینکا جائے گا اٹھا کر کے, یہ کوئی جان نہیں سکتا. سب سے پہلی چیز کیا پوچھا جائے گا؟ 4 چیزوں سے متعلق پوچھے جائیں گے. سب سے پہلا سوال جو اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کس طریقے سے پروان چڑھایا. کیا اس نے خدا کی نافرمانی میں پروان چڑھایا؟ اس جسم کو اس نے جو غذا پہنچائی, حلال و حرام یہ سب کی تمیز کے بغیر وہ پہنچایا, یعنی اپنے جسم کو کیسے پالا اس کا سوال. اپنی عمر کو کیسے گنوایا, اپنی عمر کو کیسے گزارا اس کا سوال. یعنی ہم کیا کھائے کیا پیے وہ سوال, ہم کیسے جیے وہ سوال ہوگا, اپنا سوال ایک. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایک تو اس کے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا, دوسرے اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, تیسرا اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. خود اس انسان کے بارے میں, اس کے عمر کے بارے میں, اس کے مال کے بارے میں. یہ 3 چیزیں ہو گئی. عمر اور اس کے اپنے آپ کے بارے میں سوال ہو گیا. تیسرا جو ہے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ کہاں سے اس نے مال کمایا اور کس پر اس نے مال کو خرچ کیا. مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا, یہ سوال اس کا ہوگا. اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا کہ مال اس نے کیسے کمایا. کیا حلال طریقے سے کمایا, حلال جگہوں پر خرچ کیا, جہاں اس کا حق ہے وہاں خرچ ہوا, یا کسی اور جگہ پر اس نے خرچ کیا. مثال کے طور پر دیکھیں کہ ماں باپ پر مال کا خرچ کرنا, یہ ماں باپ کا حق ہے, یہ اس مال کے خرچ کیے جانے کا حق ہے. راہ خدا میں خرچ کرنا یہ اس کا حق ہے. مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا یہ اس کا حق ہے. اور جہاں دینی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے, ایسے رباط وغیرہ خانقاہیں, ایسی چیزیں جہاں پر لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دینی فائدے جن لوگوں کے پاس پہنچائے جاتے ہیں, ایسی جگہوں پر مال خرچ کیا یہ اس کا حق ہے. غریب پر مال خرچ کیا اس کا حق ہے. غریب پر زکات دی یہ اس کا حق ہے. جو حقدار کو پہنچایا تو حق ہے, مگر وہی مال اٹھا کر کے شراب کے پینے میں خرچ کیا, شراب کے پلانے میں خرچ کیا, بیاج میں خرچ کیا, گناہوں میں خرچ کیا, تو یہ سب کا جواب ہونا ہے, دیا جانا پڑے گا, سوال کیا جائے گا. سرکار فرماتے اس کا بھی سوال ہوگا. ایک تو اس کے ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیسے اس نے اپنے بدن کو پالا. دوسرا اس نے اپنی عمر کو کیسے گزارا وہ پوچھا جائے گا. تیسرا اس کے لیے کیا ہے اس کا پوچھا جائے گا. اب چوتھا کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعن حب اہل البیت, اور چوتھا سوال اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا جائے. اہل بیت کی محبت کا سوال ہونا ہے. یاد رکھیں, خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں, اہل بیت کی محبت ہمیں دنیا میں بھی نفع پہنچانے والی ہے, آخرت میں بھی نفع پہنچانے والی ہے. یہاں بھی فائدہ مند ہے, وہاں بھی فائدہ مند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن حب اہل البیت, اور اہل بیت کی محبت سے پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. فقیلا, پوچھا گیا یا رسول اللہ فما علامت حبکم, یعنی یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک کو حضرت مولا علی نے کاندھے پر رکھا, ہماری محبت کی علامت نہیں کی بات. تکبیر, ارے رسالت, ارے حیدری, ارے حیدری. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا حال یہ ہے, آپ کے مقام و مرتبے کا حال یہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت مولا علی شیر خدا کے مقام و مرتبے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند و بالا فرمایا ہے, اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے, ہماری عظمتوں سے بالا تر وہ چیز ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے, اپنی محبتوں کو کیسے پہچانتے تھے. یہاں دیکھیں کیسے وہ اپنے نسلوں کو پہچانتے تھے. یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا اپنی اولاد کو پرکھنے کا. بات کیا ہے,
جس وقت پر واقعہ حرہ پیش آیا تھا، یزید کے زمانے میں امام حسین شہید کربلا سبط مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا تھا، اور مدینہ منورہ کی پاک باز عورتوں پر لشکر نے زبردستی کی تھی، ان کی عزتوں کو پامال کیا تھا، ان کے ساتھ جسمانی روحانی ہر اعتبار سے زیادتی کی تھی، اور اس زیادتی کا نتیجہ یہ ہے کہ 1000 سے زائد عورتیں حمل سے ہو گئی تھیں، اس قدر زیادتی کی گئی تھی۔ صحابہ کرام اس وقت پر مجبور ہیں، جو تھے وہ سب مجبور تھے، چاروں طرف سے طاقت کا غلغلہ تھا، وہ کیا کسی سے طاقت سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر اپنی نسل کی پہچان کی علامت بھی انہوں نے سلامت رکھا۔ فرماتے ہیں قال معاشر الانصار غضوا اولادکم علی محبت علی، فرماتے ہم اپنے اولاد کو، جو انصار صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی غذا تربیت جو کرتے تھے وہ علی کی محبت سے کرتے، انہیں غذا جو دیتے تھے ایمانی روحانی غذا وہ علی کی محبت دیتے تھے۔ پھر فرماتے قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ كنا نبور اولادنا في وقعة الحرة بحب علي فمن احبه علمنا انه من اولادنا ومن ابغضه اسفينا منه۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ جو مدینہ منورہ میں ظلم و زیادتی کا جو واقعہ گزرا تھا، اس کے بعد ہم اپنے اولادوں کو حضرت مولا علی علیہ السلام کی محبت پر پروان چڑھاتے تھے، اور ان کی محبت سے ان کی پہچان کرتے تھے، اور اگر وہ علی سے محبت کرنے والا ہوتا تو ہم جان لیتے تھے کہ وہ ہماری ہی اولاد ہے، اور اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہم نہیں پاتے تو ہم اس کو اپنے سے الگ اور دور کر دیا کرتے۔ پہچان حلالی ہونے کی کیا ہے؟ شواہد التنزیل میں اس کو ذکر کیا گیا، دوسری جگہوں پر بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، یہ روایت کو کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مقامات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی سب چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی عظمتیں ہیں، اور آپ کی عظمتیں ایسی ہیں کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کو بھی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور صحابہ کو بھی اہل بیت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اب حضرت مولا علی بھی اپنے چاہنے والوں کو کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑتے، حضرت مولا علی اپنے چاہنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ہاں، محبت کرنے والے محبت میں سچے ہونا ہے۔ اہل بیت سے اگر محبت ہے تو اس دعوے میں سچے ہونا ہے۔ جھوٹے دعوے کر کے، شور و پکار بڑھا کر کے، چیخ و پکار منا کر کے، اودھم مچا کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محبت میں سچے ہو تو سب کچھ حاصل ہو سکتا۔ محبت میں سچے ہونے کا کیا حال؟ محبت میں سچے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بات کیسی ہوتی ہے؟ تفسیر کبیر امام رازی علیہ الرحمت والرضوان کی کتاب ہے، بہت اعلیٰ درجے کی اونچی کتاب ہے، تفسیر کی، قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے، اور امام رازی علیہ الرحمت والرضوان بھی بڑے پائے کے عالم گزرے۔ اب لوگ بخاری شریف میں خرد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو تفسیر کبیر میں بھی دعویٰ کریں گے، مگر ان کے دعوے حق کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ جو حق ہے وہ حق ہی رہے گا۔ اگر کوئی رات کو دن کہے تو رات دن نہیں ہو جاتی، اور اگر کوئی دن کو رات کہے تو دن رات نہیں ہو جاتا۔ لائٹ لگا کر کے جیسے اسٹیڈیم میں کھیل کے وقت پر کرکٹ وغیرہ کے ایسا اجالا کر دیا جاتا ہے جیسے دن کا سما لگتا ہے، مگر کیا وہ دن ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ رات میں کمرے میں بند کر کے لائٹوں کو بند کر دو، اندھیرا ہو جائے تو کیا دن رات ہو جائے؟ دن میں اگر کمرے میں بند کر دو اور لائٹوں کو بند کر دو تو کیا دن رات میں بدل جائے گا؟ نہیں، یہ ایسے پردے ڈالنے سے
اور باتوں کے حملے سے جھوٹی روشنی پھیلانے سے حق کو نہیں چھپایا جا سکتا. حق وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا تو یعلو ولا یعلا، ہمیشہ غلبہ پائے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. حضرت مولا علی کا ایک چاہنے والا تھا. حضرت مولا علی کا ایک چاہنے والا تھا. پہلے میں آپ حضرات کو وہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی واقعہ جو سنایا جا رہا ہے کتاب سے ہی سنایا جا رہا ہے، من مانی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ یہ تفسیر کبیر کی جلد سابع ہے، یعنی 7ویں جلد ہے، اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اب وہ الگ الگ مطبعوں سے چھپنے کی وجہ سے صفحہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر سورہ کہف کی تفسیر میں اس کا ذکر مل جائے گا. اب آیت بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈے کچھ نہ کچھ تو محنت کرے بھائی، محنت تو کرنی چاہیے نا. سب چیز اٹھا کے دے دو ہاتھ میں تو فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو محنت کرو، کچھ تو اپنی محبت کا یا اپنی حیثیت کا، اپنے وجود کا کچھ تو ادا کرو، کچھ تو محنت کرو. اب ہم عبارت یہاں پر ہے، فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص تھا جو غلام تھا، آفت زمانہ تھی، انسان تھا. انسان ہونے کی حیثیت سے انبیاء ہی گناہوں سے غلطیوں سے معصوم ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو بچا لیتا ہے، محفوظ رکھ لیتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر ہو سکتی ہے. نہیں ہو سکتی انسانوں میں تو صرف انبیاء ہیں، انہی سے کوئی غلطی، انہی سے کوئی بھول چوک جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے، ایسا ان سے غلطی، گناہ اور ایسی چیزیں جو عیب ہیں ان سے نہیں ہو سکتی ہیں. وہ معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہے، پھر فرشتے معصوم ہیں، ان کے سوا جن ہے، عام انسان ہے، یہ معصوم نہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. آفت زمانہ تھی یا آفت وقت تھی، جیسا بھی تھا معاملہ کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے چوری کر لیا، چوری ہو گئی. اب چوری ہونے کے بعد پکڑے گئے. روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَيَرْوِي أَنَّ وَاحِدًا مِّن مُحِبِّهِ سَرَقَ وَكَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ فأتي به إلى علي فقال له أسرقت؟ قال نعم. فقطع يده فانصرف من عند علي عليه السلام. فلقيه سلمان الفارسي وابن الكراء فقال ابن الكراء من قطع يدك؟ فقال أمير المؤمنين ويعصوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتول. فقال قطع يدك وتمدحه؟ فقال ولم لا أمدحه وقد قطع يدي بحق وخلصني من النار. فسمع ذلك سلمان الفارسي فأخبر به عليا فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعبات فسمعنا صوتا من السماء ارفع الرداء عن اليد فرفعناه فإذا اليد قد برئت بإذن اللہ تعالی. یہ فرماتے امام راضی نے اس روایت کو ذکر کیا. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی ابن القرہ یہ دونوں لوگ تشریف لا رہے تھے. حضرت سلمان فارسی آ رہے تھے. ایک حبشی کالا غلام تھا جس سے غلطی ہو گئی، انہوں نے چوری کر لیا. ان کو حضرت علی کے پاس پہنچایا گیا. حضرت علی نے پوچھا کیا تم نے چوری کی؟ اسلام میں 10 درہم یا اس سے زیادہ کی جو چوری کر لیتے ہیں تو اس کی ایک سزا ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک میعاد مقرر ہے کہ اتنے مال کے اگر کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. چونکہ وہ حدود ہمارے بلاد میں نافذ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے اس حد سے آدمی جو ہے غافل ہے، مگر ایک سزا ہے اسلامی حکومت میں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں چور کے. ایک متعین مقدار پر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اس کے ہاتھ اس لائق تھے، اس کی چوری اس متعین مقدار کو پہنچی ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے، چلا گیا. سلمان فارسی اور دوسرے ابن القرہ ملے، دونوں نے دیکھا اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. ابن القرہ نے پوچھا کس نے تمہارے ہاتھ کاٹے؟ اب اس محبت والے کی محبت کا بھی جلوہ دیکھو. وہ کہتا ہے
अमीरुल मोमिनीन ने मेरे हाथ काटे, मोमिनों के जो अमीर हैं। फिर फरमाते यासूबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो मददगार उन्होंने काटे, मोमिनों के जो सरदार हैं, अमीर हैं, उन्होंने काटे। फिर फरमाते हैं वो खतनुर रसूल हैं, वो दामादे पैगंबर हैं, वो ज़ौजे बतूल हैं, यानी फातिमा ज़हरा के शौहर हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, मुसलमानों के मददगार हैं, मोमिनों के अमीर हैं, उन्होंने मेरे हाथ। इब्नुल कर्रा कहते हैं अरे तुम्हारे हाथ काटे गए और तुम उनकी तारीफ बयान कर रहे हो। वो कहते हैं अरे मैं क्यों ना उनकी तारीफ बयान करूं, उन्होंने मेरे हाथ काटे हैं तो हक पर काटे हैं, गलती मुझसे हुई है, वो सजा उन्होंने दुनिया की दी, शुक्र है उनका कि उन्होंने मुझे जहन्नुम की सजा से बचा लिया। अगर मेरे हाथ यहाँ न कटते तो जहन्नुम में सजा हो जाता, सजा पाने वाला हो जाता। उन्होंने जहन्नुम की सजा से मुझे बचा लिया, दोज़ख की सजा से बचा लिया, यहाँ सजा सुना दिया। मोहब्बत जब मजबूत होती है तो इनायत भी बहुत बुलंदोबाला होती है। हजरत मौला अली के बाद हजरत सलमान फारसी जाते हैं, कहते हुजूर वो अभी जो सजा करके गया है वो आपकी मोहब्बत में डूबा हुआ है, वो आपकी मोहब्बत में सरशार है। मौलाए कायनात का दरियाए रहमत जोश में आता है, आप उसे बुलाते हैं, करीब उठाते हैं, अपनी चादर उसके हाथ पर डाल लेते हैं, रखा हुआ मोड़ करके दुआ करते हैं। चादर उठाने के पहले आवाज आसमान से आती है, उस बंदे के हाथ से चादर को उठा दे। चादर उठा रहा था, हाथ क्या हुआ नजर आ। हम यही कहते हैं भाई हम इश्क के बंदे हैं, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। हम अली की मोहब्बत में जीते हैं, अली की मोहब्बत में मरते हैं, और कसम की कल उठेंगे भी तो उन्हीं की मोहब्बत में उठेंगे और उन्हीं के साथ रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब की मोहब्बत में जीना मरना हमारे लिए मेराज कम नहीं है, हमारे लिए दलील है दुनिया में। जो उनका हुआ वो रसूलुल्लाह का हुआ। सरकार ने फरमाया हजरत अली, वो फातिमा, वो हसन, वो हुसैन सलामुल्लाहि अलैहिम के मुताबिक से फरमाया अना हरबुन लिमन हारबकुम व सलमुन लिमन सालमकुम। ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, सुनो, तुमसे जो झगड़ा करता है मैं उसके खिलाफ खुला जंग का ऐलान करता हूं, और जो तुमसे भलाई करता है मैं उसके साथ सलामती का ऐलान करता हूं। रसूलुल्लाह की सलामती जिनके साथ, रसूलुल्लाह की हिमायत जिनके साथ है वो हजराते अहले बैत अतहार, हजरत मौला अली फातिह खैबर हैदरे कर्रार का आज यौम विलादत है। आज उनको दुनिया में आना का मौका हुआ, रसूलुल्लाह की गोद में परवरिश पाए और ऐसे ऐसे इनामात आपने दिखाए कि जिसकी कोई मिसाल नजर नहीं आती है। अहादीस मुबारका से हमने जो फजीलतें बयान की हैं वो फजीलतें हक है, मुसल्लम है, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। वगर वही करेगा जिसके असल में कोई फर्क और खोट आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बतें, हमारे दिलों की सरशारी ये हमें बता रही है कि अल्लाह ने हमें भी पाक बनाया है और हमारे असलों को भी पाक रखा है, से अल्लाह ने पैदा फरमाया है। तभी तो वो मोहब्बत हमारे रग रग में समाई हुई है, ये तो अली की मोहब्बत हमारी फिक्र में बताई हुई है। और आज ये है कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना अली के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। जान लो अली का जिक्र भी इबादत खुदा के रसूल ने बनाया, जो उनका जिक्र करता है वो इबादत में। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इबादत से माला माल फरमाया और मोहब्बत अहले बैत से माला माल फरमाया, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों से माला माल फरमाया। और मोहब्बत अहले बैत क्या है? खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मोहम्मदन भी अहले बैत ही, मोहब्बत मोहम्मद अरबी का अगर तुम चाहते हो
ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. گویا کہ بتا رہے دیوانے ہو جاؤ تو پھر دیوانوں پر کیسے نعمتیں ملتی ہیں اس کا مطلب دے جاؤ. الحمدللہ اولیاء نے جب حضرت مولا علی کی محبت میں خود کو فنا کر دیا تو وہ فتوح و معرفت کے دروازے ان پر کھلے کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی ہے. وہ قرب اور انوار و تجلیات کا ایسے منبع انہیں بنایا گیا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی ہے اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. مرتبہ امام حسن اور مرتبہ امام حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سمجھنا ہی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت غوث اعظم کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا. بنائے شہر میرے حکم کے تحت شامل کیے گئے ہو. میں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دل. حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو اس محبت میں ڈبو دینا. جان لو جو اس محبت میں ہے وہی کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت ہے. سرکار نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ. حب اہل بیت النبی, نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ, قرآن کا علم سکھاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں. پتہ کیا چلتا ہے قرآن کی برکتیں کب ملیں گی, قرآن کی نعمتیں کب ملیں گی, قرآن کے تلاوتوں کا ہمیں کس طریقے سے نفع پہنچے گا. ہمیں پہلے اپنے آپ کو محبت رسول و محبت آل رسول سے مالا مال کرنا. اگر ہمارے دل میں محبت رسول و آل رسول ہے تو قرآن کی برکتیں پھر ہماری ہیں, قرآن کی نعمتیں ہماری ہے, قرآن کی رحمتیں ہماری ہیں. خدا کی بارگاہ سے انعامات و کرامات ایک ایسا سلسلہ ہوگا جو قیامت تک کے تھم نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا, کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. جو حق کہا گیا, سچ کہا گیا, درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے میں, بولنے میں, سمجھنے میں, سمجھانے, بتانے میں جیسے بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. جو حق و صحیح ہے اسے قبول فرمائے. پروردگار ہم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما. ہمیں جو قصدار ہے انہیں پاک سے سبکدوشی عطا فرما. مولا جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں, بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما, ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما. تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت عطا فرما. مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جن کی اولاد ہے مولا انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما. مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوا مولا ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. بیواؤں, یتیموں, بے سہاروں کے لیے اسباب و سہارے, مددگار و کفو نگہبان مہیا فرما. مولا تمام مظلوموں کی زمینوں کی حفاظت فرما, ہماری زمینوں کی حفاظت فرما, ہمارے دین, ایمان, جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں ہمیں امن, امان, سلامتی, چین و سکون عطا فرما. ظلم سے ہمیں دور فرما, ظالم سے ہمیں دور فرما. مظلوم کی حمایت کا جذبہ عطا فرما, مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. ظالم کے ساتھ سے دور ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا ہمارے دلوں میں جس کے بھی جو جائز تمنا ہے اس تمنا کو پوری فرما, قبول فرما. دعاؤں کو قبول فرما, برکتوں کو نازل فرما. جو قرض دار ہے انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. مولا ہمارے لیے اسباب میں رزق کے اسباب میں برکت عطا فرما, رزق کے اکتساب میں آسانی عطا فرما, حلال روزی نصیب فرما. ہماری جو روزی ہمیں میسر ہے جو تو عطا فرما دے وہ ہمارے لیے کفایت فرما, کافی فرما. ہماری پریشانیوں کو, بیماریوں کو ہم سے دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.